السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میرا نام محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انجرا آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، بلا شبہ ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا جنہوں نے یہ کہا بے شک اللہ وہی مسیح بن مریم ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ مسیح بن مریم اور زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کو ہلاک کر ڈالے تو کون شخص ہے جو اللہ سے اس کے خلاف کسی شے کے مالک ہونے کا دعویٰ کر سکے؟ اور اللہ کے لیے ہی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وہ جو چاہتا ہے اس کو پیدا کر سکتا ہے اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بلا شبہ ان لوگوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے کہا بلا شبہ اللہ وہی مسیح بن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے یہ کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے پس یقیناً اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ ذات تو ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ اس کے خلاف اللہ کے لیے ہی ہے۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین پر ہے ہر شے اللہ کے لیے تابعدار ہے۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اے اہل کتاب، اپنے دینی معاملات میں حد سے نہ گزرو اور اللہ کے بارے میں حق کے ماں سوا کچھ نہ کہو۔ بلا شبہ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم پر ڈالا، یعنی بغیر باپ کے اس کے حکم سے مریم کے بطن میں وجود پذیر ہوئے اور اس کی روح ہے۔ پس اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور 3 اقانیم نہ کہو، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بلا شبہ اللہ خدا واحد ہے، پاک ہے اس سے کہ اس کا بیٹا ہو، اس کے لیے ہے بلا شرکت غیر ہے۔ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں اور کافی ہے اللہ وکیل ہو کر، وہ خدا موجود ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نہ اس کی بیوی ہے اور نہ کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا۔ نہ اس کی بیوی ہے اور اس نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ مسیح بن مریم نہیں ہے مگر خدا کے رسول، بلا شبہ ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں اور ان کے والدہ صدیقہ ہیں۔ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی دوسرے انسانوں کی طرح کھانے پینے وغیرہ اور امور میں بھی وہ محتاج تھے۔ ہرگز مسیح اس سے ناگواری نہیں اختیار کرے گا کہ وہ اللہ کا بندہ کہلائے، اور نہ مقرب فرشتے، حتیٰ کہ نہ روح القدس جبرائیل ناک بوئیں چڑھائیں گے۔ اور جو عبادت سے ناگواری کا اظہار کرے اور غرور اختیار کرے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جانب اکٹھا کرے گا، یعنی جزا و سزا کے دن سب حقیقت حال کھل جائے گی۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیز خدا کا بیٹا ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ ریس کرنے لگے اگلے کافروں کی بات کی، اللہ ان کو ہلاک کرے، کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اے محمد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہستی ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کائنات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ قرآن نے اس سلسلہ میں اپنی صداقت اور اصلاح عقائد و اعمال کا جو مدلل اور واضح اعلان کیا، اس کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ موجودہ کتاب مقدس کے محرف اور مسخ کر دیے جانے کے باوجود جس شکل و صورت میں آج موجود ہے، وہ کسی مقام پر بھی سالوس کے اس عقیدہ کو پتہ نہیں دیتی، جس کی تفصیلات و تشریحات اب اس طور بالا میں علماء نصارہ مذہبی کونسلوں اور کلیساؤں سے نقل ہو چکی ہیں،
اور بجز تعبیر کی جگہ جگہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے خدا کو باپ اور خود کو بیٹا ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے لیے اور کوئی ثبوت واضح اور مصرح طور پر مہیا نہیں ہے۔ پس اگر ہم اس سے قطع نظر بھی کر لیں کہ یہ تعبیرات تحریفی اور صنم پرستی کی تخیل کی رہی محنت ہیں، اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیں کہ خدائے برتر کی جانب سے سچی الہامی انجیل میں بھی یہ تعبیرات موجود تھیں، تب بھی ان سے نصارہ کا عقیدہ تسلیت کسی طرح صحیح ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابن کا لفظ اگرچہ حقیقی معنی کے لحاظ سے اس انسان پر بولا جاتا ہے جو کسی کی صلب یا کسی کے بطن سے مادہ منویہ کے ذریعے پیدا ہوا ہو، تاہم محاورات زبان اور اہل زبان کے استعمالات اور اطلاقات شاہد ہیں کہ یہ لفظ کبھی مجاز کے طور پر اور کبھی تشبیہ یا کنایہ کے طریق سے اور کبھی مختلف معانی پر بولا جاتا ہے۔ مثلا ایک بڑی عمر کا شخص اپنے سے چھوٹے کو مجازن ابن بیٹا کہہ دیا کرتا ہے، یا بادشاہ اپنی رعایا کو اولاد کہہ کر خطاب کرتا ہے، یا استاد اپنے شاگردوں کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے، یا جو شخص کسی علم ہنر کا ماہر یا اس کی خدمت میں سرشار ہوتا ہے اس کا کنایتاً اس علم و ہنر کا بیٹا کہہ کر یاد کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں ابن القانون، ابن الفلسفہ، ابن الفلاحتہ، ابن الحدادہ، یا دنیا طلبی کے حرص و آرزو میں اگر حد سے گزر چکا ہے تو اس کو ابن الدرہم، ابن الدنانیر کہہ دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح مسافر کو ابن السبیل، مشہور شخصیت کو ابن جلا، بڑے ذمہ دار انسان کو ابن لیلہ، آنے والے دن سے بے پرواہ شخص کو ابن یومیہ، دن ساز ہستی کو ابن الوقت کہتے ہیں، یا جس کے اندر کوئی وصف نمایاں طور پر موجود ہوتا ہے اس وصف کی جانب لفظ ابن کو منسوب کر کے ذات موصوف کو یاد کرتے ہیں۔ مثلا صبح کو ابن زکا کہتے ہیں، اور ان تمام مثالوں سے زیادہ یہ کہ انبیاء بنی اسرائیل اپنی امتوں کو ابناء اور اولاد کے ساتھ ہی خطاب کرتے، اور نساء و معاذ میں ظاہر فرماتے ہیں کہ امم و اقوام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی روحانی اولاد ہوتی ہیں، اور یہی حال اب اور باپ کے اطلاقات اور استعمالات کا ہے۔ ایک چھوٹا اپنے بڑے کو، ایک ضرورت مند اپنے مربی کو، اور ایک شاگرد اپنے استاد کو، ایک امتی اپنے نبی رسول کو اب اور باپ کہنا فخر سمجھتا ہے، حالانکہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے تمام اطلاقات مجاز کنایہ اور تشبیہ کے طور پر کیے جاتے ہیں۔ اس طرح بے نظیر مقرر اور خطیب کو ابو الکلام، بہترین انشاء پرداز کو ابو القلم، ماہر نقاد کو ابو النظر، ڈراؤنی اور ہیبت ناک شے کو ابو الحول، سخی کو ابو النجاد، فن کاشتکاری کے ماہر کو ابو الفلاح، صنعت اور حرفت کے حاذق کو ابو الثنا، شب روز بولتے رہتے ہیں۔ تو ان اطلاقات پیش نظر بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتاب مقدس میں ذات احادیث پر اب باپ کا اطلاق رب حقیقی کی حیثیت میں، اور حضرت مسیح پر ابن بیٹا کا اطلاق محبوب مقبول الہی کی حیثیت میں ہوا ہے۔ یعنی جس طرح باپ اور بیٹے کے درمیان محبت اور شفقت کا رشتہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت و شفقت کا وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے مقدس پیغمبر مسیح علیہ السلام کے درمیان میں قائم ہے۔ ایک صحیح حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استعارہ اور تشبیہ کو استعمال فرماتے ہوئے کہا، تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہے، بس روزمرہ کے محاورات و اطلاقات کو نظر انداز کر کے کتاب مقدس کا لفظ اب اور ابن کے ایسے معانی اور مطلب مراد لینا جو صحیح شرک کے مترادف ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ قباحت و شناخت کے ساتھ خدا کی ہستی کو تین اقانیم سے مرکب ظاہر کرتے اور خدا کے حصے بکھرے بناتے ہوں، کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا اور صریح ظلم اور اقدام شرک ہے، بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ انہیں
انجیل میں بصراحت حضرت مسیح علیہ السلام کے انسان اور مخلوق خدا ہونے پر نصوص موجود ہوں۔ مثلا یوحنا کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ ارشاد مذکور ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا ہوا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم مسیح علیہ السلام پر اترتے دیکھو گے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔